The Apex is not the car you need, but the car that you want. یعنی بھائی آپ کا بھائی بہت جلد 0 میٹر ٹویوٹا کرولا لینے والا ہے. ماشاء اللہ مانی، کیوں، کیا پروموشن ہو گئی؟ نہیں بھائی، میں کربلا سے لاسٹ ویک ہی واپس آیا ہوں. مولا عباس سے میں نے کہا کہ میں اس گاڑی کے روز روز کے مسئلوں سے تنگ آ گیا ہوں. بس آپ ہی نے مجھے اب 0 میٹر کی نئی ٹویوٹا کرولا دینی ہے. اور گیس واٹ، باب الحوائج کے روزے پہ مانگا ہے تو بس اب مجھے نئی ماڈل کی ٹویوٹا کرولا بس ملنے ہی والی ہے. مانی تم کربلا ٹویوٹا کرولا مانگنے گئے تھے؟ یہ کیسا بے وقوفوں والا سوال ہے؟ بھلا کوئی کربلا ٹویوٹا کرولا مانگنے تھوڑی ہی جاتا ہے. میں تو سب کی طرح امام حسین علیہ السلام کے عشق میں کربلا زیارتوں پہ گیا تھا. اور کیونکہ کربلا دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے تو میں نے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعائیں مانگی. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. بے شک مانی، کربلا دعائیں پوری ہونے کی جگہ ہے. چلو ہم بھی تو سنیں، تم نے وہاں کیا دعائیں مانگی؟ بھائی یہ تو ذرا پرسنل ہو رہا ہے. بھلا اپنی دعائیں آخر کون بتاتا ہے؟ پر چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. بھائی سب سے پہلے تو ایک نیک، پیاری، اطاعت گزار اور فرما بردار بیوی مانگی. دوسرا جاب میں پروموشن مانگی. تیسرا ڈیفنس میں بنگلہ مانگا. اور چوتھا اس پھٹیچر گاڑی سے نجات اور اس کے بدلے میں ایک 0 میٹر ٹویوٹا کرولا مانگی. مانی اس لسٹ کو پورا کروانے کے لیے تمہیں کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو کریم خاندان ہے. مولا عباس باب الحوائج ہیں. گھر بیٹھ کے بھی مانگتے تو یہ مل جاتا، اور یقیناً مل جاتا. او بھائی، کچھ جگہوں پہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، جیسے کہ معصومین کے روزوں پر، مولا عباس کے روزے پر. سرکائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. دعاؤں کی استجابت سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کربلا ہم صرف 2 مقاصد کے لیے جاتے ہیں. ایک ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا دعائیں قبول کروانے کے لیے. مگر مانی افسوس کہ وہ اصل ہدف، وہ اصل مقصد جس کی وجہ سے ہماری اٹینشن، ہمارا رخ کربلا کی طرف کیا جاتا ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. مولا کے ناصروں میں ہو جن کا نام نامی، ان کی حسینیت کو دے کر بلا سلامی. ایک ایک عمل ہو دل کا، سارا حسین جیسا. یعنی ہم اصل مقصد کربلا سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ مقصد کربلا کی بات ہمیں ایک اجنبی سی بات لگتی ہے. ہمیں کربلا صرف ثواب اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے نہیں بلایا جاتا، بلکہ اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ ہم کربلا والوں سے سبق لیں، تاکہ ہم حق اور باطل کو سمجھیں، تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کی ذات سے پریکٹیکل درس لیں، تاکہ ہم مولا عباس سے درس وفا لیں.
ताकि हम हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर को देखकर दोस्ती निभाना सीखें, ताकि हम हज़रत अली अकबर से, हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से शौक़ शहादत सीखें, तमाम असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इमाम की पैरवी करना सीखें। और मानी करबला हमें इबरत लेने के लिए बुलाया जाता है, ताकि ये भी देखें कि वो लोग जो अपने इमाम से दुश्मनी करते हैं उनका अंजाम क्या होता है, और वो लोग जो अपने इमाम का साथ नहीं देते, अपने इमाम अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ देते हैं, उनका अंजाम क्या होता है। यानी करबला हमें प्रैक्टिकल दर्स लेने के लिए बुलाया जाता है। बिल्कुल मानी 100%। जब हम करबला का सफ़र करते हैं और करबला की ज़मीन पे पहुंचते हैं तो हमारा दिल, हमारा वजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैसेज को रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। मानी अपने स्कूल के ज़माने को याद करो, पूरा साल हम साइंस पढ़ते थे, लेकिन जिस दिन हम फील्ड ट्रिप पे जाते थे और चीज़ों को अपनी आँखों से देखते थे तो हमारी समझ, हमारी प्रैक्टिकल समझ में कितना इजाफा होता था। इसी तरह मानी हम करबला के बारे में बार बार सुनते हैं, मगर जब करबला जाते हैं तो उस मैसेज को, उस हकीकी मैसेज को समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन मौका होता है। यानी करबला हमें सिर्फ सवाब और दुआओं की इस्तिजाबत के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि सवाब और दुआओं की कबूलियत के साथ साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैसेज को समझने के लिए बुलाया जाता है, ताकि हम असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखकर असहाब इमाम ज़माना बनने की कोशिश कर सके। आप सब भी यही करें और हमारे इस मैसेज को सबसे शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।